خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی منفرد سیاسی نظام یعنی ریاست مدینہ کے بنیادی تصورات پر بات کریں گے۔ یہ 7ویں صدی کا ایک ایسا خاکہ ہے جو آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو ریاست مدینہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے جس نے اس ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی مکہ سے ایک بالکل نئے اور کافی پیچیدہ ماحول کی طرف ہجرت۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نئے شہر میں کیا چیلنجز تھے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اس تاریخی ماڈل کے بنیادی ستونوں کو دیکھیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ مدینہ میں نئی ریاست کیسے بنی، پھر امت کا تصور کیا تھا، یہ معاشرہ کثیر المذہب کیسے تھا، اس کے قانون اور حکمرانی کے اصول کیا تھے، اور آخر میں اس ریاست کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو وہاں کا معاشرہ کافی بکھرا ہوا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ایک نیا اور ایک مربوط سیاسی ڈھانچہ کیسے بنایا جائے۔ اس مسئلے کا حل ایک ایسے تصور سے نکالا گیا جو اس وقت کے لیے بالکل انقلابی تھا، یعنی امت کا تصور۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں وہ اس کی کیا تعریف کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر امت ایک بالکل نئی قسم کی کمیونٹی تھی، ایک ایسی برادری جو کسی نسل یا قبیلے پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ سیاسی اور سماجی معاہدے پر قائم تھی۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بڑی طاقتور ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مخصوص متحد گروہ کی بات کر رہی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا یہ کمیونٹی صرف ایک مذہب کو ماننے والوں کے لیے تھی یا اس میں مزید وسعت تھی؟ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جو اس تصور کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ماخذ یہ بتاتا ہے کہ دوسرے گروہ، خصوصی طور پر یہودی قبائل، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بڑے سیاسی ڈھانچے کا حصہ بن کر بھی اپنی الگ کمیونٹی کی شناخت قائم رکھ سکتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا یہی خیال دراصل ریاست مدینہ کے پورے سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا متنوع تھا۔ آپ دیکھیں، ماخذ میں اس معاشرے کی وضاحت کے لیے یہ تینوں الفاظ واضح طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تنوع تھا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ریاست کی بنیاد کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور اس کثیر المذہب نظام کی سب سے بڑی عملی مثال کے طور پر دستاویزات میں خاص طور پر مدینہ کی یہودی برادریوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک متنوع کمیونٹی تو بن گئی، لیکن اسے چلانا کیسے تھا؟ ظاہر ہے ایک مضبوط نظام حکومت کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمرانی کا طریقہ کیا تھا؟ ماخذ اس کے لیے کچھ بہت اہم قانونی اور انتظامی اصولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ریاست کا جو قانونی ڈھانچہ تھا وہ ان 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، ایک حتمی اتھارٹی کا ہونا، یعنی کوئی ایک مرکزی شخصیت جو آخری فیصلہ کرے۔ دوسرا، جنگ کے لیے واضح اصول تاکہ لڑائی میں بھی کچھ حدود ہوں۔ اور تیسرا، انصاف کا ایک پورا سسٹم جس میں شکایت سننے کے لیے محتسب جیسا ادارہ بھی تھا۔ یعنی بات یہ ہے کہ ایک باقاعدہ منظم نظام موجود تھا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماخذ میں جب انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جیسی جدید اصطلاح کا ذکر آتا ہے تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس دور کے اصول آج کے جدید قوانین سے کتنی مماثلت رکھتے تھے۔ تو آخر میں ریاست مدینہ کے اس پورے خاکے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کی میراث کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا ماڈل ایک طرف سیاسی اتحاد پر زور دیتا تھا تو دوسری طرف سماجی تنوع کو بھی قبول کرتا تھا، اور یہ سب ایک واضح قانونی ڈھانچے کے تحت کام کر رہا تھا۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ حکمرانی کا یہ جو قدیم ماڈل ہے جو ایک متحد لیکن متنوع کمیونٹی کے اصولوں پر بنایا گیا تھا، یہ آج کے دور کے سیاسی چیلنجز کے لیے کتنا مطابقت رکھتا ہے؟